سن ہجری کے حساب سے اب میری عمر 84 سال ہے۔ جہاں تک یادداشت کام کرتی ہے، ڈھاکے میں اردو کا پہلا مشاعرہ سید محمود آزاد کوٹھی پر محلہ نلگولے میں ہوا جب میری عمر تقریباً 15 سال تھی۔ اس مشاعرے میں میری شرکت سامع کی حیثیت سے تھی۔ شعر گوئی کا آغاز تو اس وقت ہو چکا تھا، بزرگوں کے سامنے شعر پڑھنے کی جرأت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس مشاعرے میں شریک ہونے والے شعراء میں جن شعراء کے چہرے اب بھی نظر کے سامنے ہیں، خاص طور سے حافظ بیگم، منشی رحمان علی تیش، احمد حسین وافر، وزیر علی نامی کے نام قابل ذکر ہیں۔ حافظ خواجہ عبدالرحیم عرف حافظ دلارے صاحب بھی سامعین میں سے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ میر حسن علی حسن ایک صاحب اور تھے جو لکھی بازار میں رہتے تھے اور فارسی کے منشی تھے۔ اب ان کا نام بھی کسی کے ذہن میں نہ ہوگا، لیکن وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اور بڑا اچھا ذوق شعری رکھتے تھے۔ یہ مشاعرہ قریب ہر ماہ ہوتے تھے اور لوگ اس میں بڑے ذوق و شوق سے شرکت کرتے تھے۔ کم و بیش 15-20 شعراء اپنا کلام سناتے تھے۔ یہ سارے مشاعرے طرحی ہوتے تھے، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں مصرع طرح کے بغیر مشاعروں کا تصور ہی ممکن نہ تھا۔ غیر طرحی مشاعروں کا جو رواج آج کل ہے، ہمارے زمانے میں نہ تھا۔ مشاعرے کو خود سید محمود آزاد ترتیب دیا کرتے تھے۔ نشست بھی فرسی ہوتی تھی اور بالکل مشرقی انداز کی۔ خوش ذوقی اور خوش اخلاقی کے علاوہ اس زمانے کے ارباب نظر منصف مزاج بھی تھے۔ مشاعرہ خواہ کیسا ہی ہو، اچھے شعر کی بھرپور داد ملتی تھی، نگاہیں عیب جو نہ تھیں۔ جب میری مشق پختہ ہوئی اور شعر گوئی پر اعتماد پیدا ہوا تو غریب خانے پر میں نے بھی مشاعروں کی طرح ڈالی۔ ان مشاعروں کی صدارت خال محترم استاد مکرم سید محمود آزاد ہی کیا کرتے تھے۔ ان شعراء کے علاوہ جن کا ذکر پہلے کیا گیا، مرزا فقیر محمد، خواجہ اسماعیل ذبیح، حافظ خواجہ عبدالرحیم حافظ اور مرزا گوہر علی گوہر بھی ان مشاعروں میں شرکت کرتے تھے۔ اور ایک مرزا صاحب جو بڑے خوشنوا اور خوشگو تھے، ان کا نام ذہن پر بہت زور ڈالا، یاد نہیں آتا، ہمیشہ شریک رہتے تھے۔ ان مشاعروں کے سلسلے میں ایک صاحب کا ذکر اور ضروری ہے جو شاعر امبا کے نام سے مشہور تھے۔ وہ آموں کا کاروبار کرتے تھے، اپنے محلے کے سردار تھے اور دولت مند تھے۔ اردو میں شعر کہتے تھے لیکن اردو لکھ نہ سکتے تھے۔ اپنی نظمیں بنگلہ رسم الخط میں لکھ کر لاتے تھے۔ عید کے موقع پر نواب حسن اللہ کی شان میں ایک قصیدہ کہتے تھے اور ہر سال ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ آخر دور میں خواجہ بیدار بخت اور خواجہ ممتاز بخت اور ڈاکٹر اندلیب شاہجہانی میرے مشاعروں میں شرکت فرماتے تھے، اور تقسیم کے بعد ان مشاعروں میں شریک ہونے والے پرانے مقامی لوگوں میں صرف مرزا فقیر محمد باقی رہ گئے۔ تقسیم کے بعد رضا علی وحشت، مولانا کیفی چڑیا کوٹھی، فضل احمد کریم فضلی، حیدر دہلوی، سلیم اللہ فہمی اور پروفیسر اقبال عظیم کے یہاں آنے سے بزم سخن میں بہت ہی خوشگوار اضافہ ہو گیا اور میری محفلوں میں رونق مزید ہو گئی۔ تقریباً 40 برس پہلے کم و بیش 1910 عیسوی کے قریب احسن مندر میں بھی مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا، جس کا سارا انتظام مرزا فقیر محمد کے سپرد تھا۔ یہ مشاعرے ماہ بماہ ہونے لگے اور مرزا فقیر محمد نے ان مشاعروں میں یہ جدت پیدا کی کہ ان مشاعروں کے گلدستے دیدہ حیرت کے نام سے تقسیم کرنے شروع کیے۔ اس زمانے میں یہاں اردو طباعت کا انتظام نہ تھا، اس لیے یہ گلدستے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے۔
ان مشاعروں میں بھی کم و بیش 15-20 شعراء شریک ہوتے تھے۔ کچھ اور آگے چل کر حکیم حبیب الرحمن کے مطب میں بھی مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا، جو ان کے انتقال کے وقت تک جاری رہا۔ یہ مشاعرے بھی بڑے بارونق ہوتے تھے اور ان میں ہم سب شرکت کرتے تھے۔ سید اظہر حسین اظہر ان وقتوں میں خوب کہتے تھے، غزل کے سوا قصیدہ، مسدس، رباعی اور قطع بھی ان کے قابل تحسین ہوتے تھے۔ حکیم صاحب کی محفلوں میں ان کی شاعری پورے شباب میں تھی، اور بیدار صاحب کو وہ محفل بے لطف ہوتی تھی جس میں اظہر نہ ہوتے تھے۔ ایک محفل میں اظہر نہ تھے تو بیدار صاحب مجھ تک پہنچے۔ اظہر میرے پاس کچھ کام میں تھے، مگر بیدار صاحب کے مخلصانہ اصرار سے اظہر کو ان کے ساتھ محفل مشاعرے میں جانا پڑا۔ مرزا منظر علی 3 پشتوں کے شاعر ہیں۔ حکیم صاحب کے مشاعروں میں ہمیشہ اپنا کلام سناتے تھے۔ مسجد کی صدارت کی محفل میں منظر نے ایسی اچھی غزل پڑھی کہ صدر محفل نے مقرر پڑھوایا۔ خواجہ بیدار بخت اور ڈاکٹر شادانی اور نواب خاندان کے تمام افراد جنہیں شعرگوئی کے شوق تھا ان مشاعروں میں شرکت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حکیم صاحب کے ایک مشاعرے میں رضا علی وحشت بھی صدر محفل تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں کلکتے سے ڈھاکے آئے اور مشاعرے میں شریک ہوئے۔ افسوس کہ اس وقت میں کلکتے میں تھا۔ ان شعراء کے علاوہ جن کا ذکر کیا جا چکا، خواجگان ڈھاکہ میں سے جن حضرات کی شرکت مجھے یاد ہے اور جن کے دم سے یہاں شمع ادب روشن رہی، ان میں سے نواب خواجہ احسن اللہ شاہین، خواجہ عتیق اللہ معروف شہزادے صاحب اور دیگر حضرات میں سید محمد باقر طباطبائی عربی النسل تھے، اور سید آغا جان ایرانی تھے جن کا انتقال کوئی 65 برس پہلے ہوا۔ یہ دونوں حضرات فارسی کے بے مثل شاعر تھے، اور ان دونوں حضرات کی قیام گاہوں پر ہر ماہ باری باری فارسی کے مشاعرے ہوتے تھے، جن کی صدارت بھی سید محمود آزاد ہی کرتے تھے، اور ہر مشاعرے میں غزل پڑھتے تھے۔ فارسی ہی میں شعرگوئی ان کا شکل خاص تھا۔ فارسی کی یہ مشاعرے بھی طرحی ہوتے تھے۔ ان مشاعروں کا سلسلہ 22-23 برس تک مسلسل جاری رہا۔ سننے والوں کے لیے شاید یہ بات حیرت انگیز ہو کہ ڈھاکے میں عربی کے مشاعرے بھی بڑے اہتمام سے ہوتے تھے۔ شاید عربی کے مشاعروں کی مثال کم از کم ہند اور پاک کے کسی حصے میں کہیں نہ ملے گی۔ شمس العلماء مولانا ابو نصر وحید پرنسپل ڈھاکہ مدرسہ ان مشاعروں کے بانی تھے۔ مولانا کرامت علی کے صاحبزادے مولانا عبدالاول اس مشاعرے کے صدر اور مہمان خصوصی ہوتے تھے، اور عربی کلام کہنے اور پڑھنے والوں کی تعداد کسی طرح 20 سے کم نہ ہوتی تھی۔ عربی کے خاص شعراء میں ڈھاکے کے مولانا سمسام الدین سمسام، لکھنؤ کے مولانا حفیظ اللہ، ڈھاکے کے شمس العلماء مولانا بلال حسین نمایاں تھے۔ مولانا عبدالاول بھی اپنا کلام سناتے تھے۔ اس کے علاوہ مدرسہ کے تمام اساتذہ بھی اپنا اپنا کلام سناتے تھے۔ یہ سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ ہم سب بھی شوق سے شرکت کے لیے جاتے تھے۔ کچھ دنوں بعد میں نے مولانا عبدالاول سے گزارش کی کہ اردو ان کی بھی مادری زبان ہے اور انہیں عزیز ہے، اگر عربی مشاعروں کے ساتھ ساتھ مدرسے میں اردو مشاعروں کا بھی رواج دیا جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ انہوں نے میری رائے پر ساتھ دیا اور مدرسے میں اردو مشاعروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مدرسے میں اردو کا جو پہلا مشاعرہ ہوا اس کا مصرع طرح مجھے اب تک یاد ہے: دام خالی قفس مرغ گرفتار کے پاس۔ مصرع تو یاد نہیں رہا، لیکن اتنا یاد ہے کہ قوافی جفا وفا حیا وغیرہ تھے، اور ردیف کا انداز یعنی جفا کا انداز، وفا کا انداز وغیرہ۔ دور قدیم میں عبدالغفور نساخ
اور حافظ اکرام احمد بیگم جیسے معروف ارباب قلم نے یہاں اردو کو جو توانائی بخشی، نوابان ڈھاکہ میں سے قریب قریب ہر ایک نے اردو علم و ادب کی جس طرح سرپرستی کی، اور سید محمود آزاد اور ان کے افراد خاندان سے یہاں اردو کو جو نفع پہنچا وہ ایک بڑی داستان ہے جو تفصیل چاہتی ہے۔ تقسیم سے پہلے حکیم حبیب الرحمن نے بھی اردو کی جو بیش قیمت خدمات انجام دیے ہیں وہ لائق صد ستائش ہیں۔ ان کا ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے جادو کے نام سے اردو کا ایک ماہنامہ ڈھاکے سے جاری کیا جس میں شائع ہوتے تھے۔ اسی طرح خواجگان ڈھاکہ میں سے ایک بزرگ خواجہ عبدالعلیم تھے جنہوں نے اپنی کوٹھی میں علماء کے لیے ایک مخصوص مہمان خانہ بنایا تھا۔ روسا کو مختلف شوق عیش پرستی کے ہوتے ہیں، انہیں یہی شوق تھا کہ ان کی کوٹھی پر ہمیشہ علماء کا ایک جمگھٹ رہے اور خلقت ان سے فیضیاب ہو۔ خاندان سے پہلے مرزا غلام پیر رئیس اعظم ڈھاکہ تھے۔ ان کا سابق مکان ٹریننگ کالج کی زمین پر تھا۔ یہ مسجد جو آباد ہے اسی خاندان کی بنوائی ہوئی ہے۔ مسجد سے ملحق جو مکان ہے وہ مرزا صاحب کا لنگر خانہ اور مدرسہ تھا جہاں طلباء کی پرورش ہوتی تھی اور عربی پڑھائی جاتی تھی، مگر وہ مکان بک گیا، مرزا صاحب کے کسی وارث کا نہ رہا، مگر مرزا صاحب نیک نیت تھے کہ اس انقلاب کے ساتھ بھی وہ مکان میونسپلٹی کی طرف سے آج تک فری اسکول ہے۔ ان حضرات کا وجود کیا اہمیت رکھتا تھا اور ان کی ذات سے علم و ادب کو کیا فائدہ پہنچا، اس کا ثبوت ہمیں آج ملتا ہے۔ نہ ایسے لوگ ڈھاکے کو میسر آتے، نہ آج یہاں علم و ادب کا یہ چرچا ہوتا جو ہم دیکھتے ہیں۔